کہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس کہ کبھی بھی آئی ایس آئی کے چیف نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس نہیں کی اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وہ پریس کانفرنس ساری پولیٹیکل کی انہوں نے. تو نارملی تو وہ سیکیورٹی میٹرز پہ کرتے ہیں پریس کانفرنس، اور جو سیکیورٹی میٹرز کے باہر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو منسٹرز اویلیبل ہیں، ان کا کام تھا پریس کانفرنس کا، لیکن انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ آج سٹیپ لیا ہے. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم پولیٹکس میں شرکت نہیں کریں گے، ہم پولیٹکس سے باہر رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں کہیں، لیکن جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ ہم ملک پینٹ کریں گے صرف جو ہماری آئینی رول ہے. دیکھیں، مایوس تو ہم بھی ہیں، کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، پولیٹیکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی، ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولیٹیشنز پھر بھی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں یا وہ ٹھیک نہیں یا وہ اس کوالٹی کے نہیں. تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے اب ڈسپلن آ جائے گا اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہ ایوب خان کے مارشل لاء میں بھی ہوا، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ڈیوائیڈڈ تھی ملک، آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر ضیاء الحق کے ساتھ، جو کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پولیٹکس کہتے ہیں. جنرل مشرف آیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی کیونکہ لوگ تنگ تھے. یہ دو مین پارٹیز کی 11 سال میں جو کرپشن تھی، دو دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی، دونوں گورنمنٹس. تو لوگ جنرل مشرف کو ایک دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی سیویئر کہ وہ اب آ کے یہ کرپشن ختم کریں گے اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے. لیکن اس باری کیا ہوا ہے؟ اس باری جب گورنمنٹ ہٹائی گئی ہماری اور یہ رجیم چینج کانسپریسی جو تھی، وہی دو پارٹیز آ گئیں جن کے جانے پہ جنرل مشرف کے دور میں سیلیبریشن ہوئی ان کی کرپشن کی وجہ سے، اور جن کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑی. مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالی 2018 میں کہ لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے. تو جب وہ واپس آ گئیں، پرابلمز ادھر سے شروع ہوئے. اب تاثر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوگ سارے ان کو برا بھلا کہیں گے، کیونکہ لوگ ان کو تو چھوڑے، انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں 30 سالوں سے، وہ ساری قوم کو یاد ہے. تو جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے، اور نواز شریف کے سپورٹر سمجھتے ہیں زرداری کرپٹ ہے، اور جے یو آئی کے سپورٹر سمجھتے ہیں دونوں کرپٹ ہے. اور انہوں نے کیا ایک دوسرے کو کرپٹ کہا ہوا ہے، الزام لگائے ہیں، زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو جو بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا، یہ چاہے جو مرضی ہو، جتنا مرضی لوگ اپنی فوج کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں، لیکن اگر ان کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ پرابلم ہوا ہے اس باری. ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے، جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا، اور جب لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا وہ جو سائفر، وہ تو اب خود ہی گورنمنٹ سامنے لے آئی ہے. تو جو سائفر کا پتہ چلا کہ بیرونی ملک کانسپریسی بھی تھی ہٹانے کے لیے، اور لوگوں کو غصہ ہے. لوگوں کی عزت نفس کے اوپر فرق پڑا. لوگ پرائیڈ اور ڈگنیٹی چاہتے ہیں، لوگ خودداری چاہتے ہیں. قوم ہماری خوددار ہے. تو ایک وہ ری ایکٹ کیا، اور ایک ان کے سارے جو کرپٹ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیے، اور قوم کی معیشت تباہ کر دی. اکانومی نیچے چلی گئی. جو ایک 6% پہ ملک گروتھ ریٹ چل رہی تھی وہ نیچے چلی گئی، اور انہوں نے آ کے اپنے کرپشن کیسز ختم کری. تو ان کے اگینسٹ نفرت ہے قوم کی. وہ ریفلیکٹ ہوئی جو بائی الیکشنز آئے. انہوں نے پوری کوشش کی، الیکشن کمیشن جو بالکل ان کے ساتھ ایک ان کا حصہ ہے، اس نے مل کے ان کے ساتھ سازش کی، اس کے باوجود ہار گئے. تو اس وقت سٹیج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ پاور تو ان کے پاس ہے.
پاور بروکر بن کے ایک فیسیلیٹیٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن، جو ایک ہی حل ہے ملک کو اس عذاب سے جو دلدل میں گھس رہا ہے ملک اس سے نکالنے کے لیے. کیونکہ خود ہی شہباز شریف کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں قرضوں کی قسطیں دینے پہ، وہ اب خود ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو دنیا امداد کریں، ہمارے پاس یعنی ملک ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے بونڈز کریش کر گئے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمرشل بینک پاکستان کو قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے. اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. وہ کیوں کروائے؟ کیونکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. جی میرا کوشچن تو نہیں ہے، بیسیکلی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب کو اوورسیز پاکستانیز کو یہ ہمیں پر امید ہے ہم کہ یہ لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے آن بہاف آف برٹش پاکستانیز، میں یہاں یو کے میں ہوں، کہ جیسے ہی آپ کا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ آپ نے پلیز ایک دفعہ لندن آنا ہے. ویسے تو ہم نے نواز شریف کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تقریباً بائی ویکلی پروٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ کی قیادت میں جو ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ایون فیلڈ کی طرف مارچ کریں. اور جسٹ ٹو ایڈ کہ پی ٹی آئی یو کے ہم دور ضرور ہیں آپ سے، لیکن ہم لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی یو کے ایک کار ریلی نکال رہی ہے آل دا وے فرام اسکاٹ لینڈ انٹل دا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس. تو ہمارا جو احتجاج ہے وہاں آپ ہوں گے، اور یہاں ہم ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو یہاں کرپشن چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ سکون سے نہ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا میں آپ کو صرف دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میری ساری قوم کے لیے سمجھنے کی. دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو، معاشرے کو، مسلمانی کے معاشرے کو کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اس کو جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو بدقسمتی سے کوئی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی میں جب کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نیوٹرل ہونے کی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ آپ نہ سچ کی طرف نہ آپ اچھائی اور نہ برائی کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہو جائیں. یہ کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. اور جو مغربی معاشرے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جو سارا تجربہ میرا انگلینڈ کے اندر بڑی دیر میں نے ٹائم گزارا اور پھر میں دنیا بھی پھرا، وہاں واقعی امر بالمعروف ہے. ان معاشروں کے اندر اگر کسی کے اوپر چوری اور کرپشن کا دھبا لگ جائے